أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ذاته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سلسلہ مجالس حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، شہید محراب، شہید عدل، شہید عدالت، جہاں جہاں پہ بھی ہمارے عزادار اور اپنے مولا کے سوگوار دنیا کے جس گوشے خطے میں مصروف عزاداری ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس تعزیت کو، اس پرسہ کو بارگاہ رسالت، بارگاہ فاطمی، بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں قبول فرمائے، اور یہ غم اور یہ پرسہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نصیب فرمائے، اور اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ ہم بارگاہ علوی میں اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ مقدس میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور ذات ایسی ہے جس کو کون جانے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ فضائل اور مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا احصاء کر سکے اور شمار کر سکے. وہ معرفت کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، کما حقہ، یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب جانتا ہے، یا خدا جانے، یا مصطفیٰ جانے. اور ہم یہ ہے کہ اس چشمہ زلال سے، اس بحر بے کران سے ہم ذکر کر کے
اپنی ہستی کو تازہ کرتے ہیں، اپنی ہستی کو زندہ کرتے ہیں۔ آب دریارا گر نہ توان چشید، ہم بے قدر تشنگی آبش چشید۔ مادا یدرک کلو لا یترک کلو، انسان اگر کما حق ہو کسی کی معرفت نہیں کر سکتا تو جس حد تک ممکن ہے اسی حد تک ادراک اور فہم اور معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ ذات ایسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو ذکر علی میں وہ زبان ہے، اللہ اس زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو ذکر علی میں مصروف رہا کرتی ہے۔ من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی کی شان میں، علی کی فضیلت میں جو شان علی ابن ابی طالب اسے مرقوم کرتا ہے، لکھتا ہے، کتابت میں لاتا ہے، ریٹن فارم میں لاتا ہے، حضور فرماتے ہیں لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے بھائی علی کی فضیلت کو لکھتا ہے، فرشتے اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لکھائی باقی رہتی ہے، جب تک وہ رسم باقی رہتی ہے، جب تک وہ ریٹن فارم میں موجود ہے، اللہ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان ہے، اور فرماتے ہیں کہ من استمع من فضیلت من فضائلہ، علی کی ان فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو سنتا ہے، غفر اللہ لہ الذنوب، اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، التی اکتسبھا بالاستماع، اگر کوئی کانوں کے گناہ باقی ہیں سننے کی وجہ سے، اللہ ان کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ من نظر الی کتابہ من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبھا بالنظر، اگر نگاہوں سے کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، اگر کوئی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علی کی فضائل کی یاد ایسی ہے کہ عبادت بن جائے، ذکر ایسا ہے کہ عبادت بن جائے، لکھے جائیں تو سارے کے سارے ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں، اگر پڑھی جائے اللہ زبان کے گناہوں کو معاف کرے، سنی جائیں اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف کریں، نگاہ رکھی جائے تو اللہ نگاہوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ شان ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ نگاہ کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی شان بیان کرنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس وقت، مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ تصدق ہے اور ان کی شان ہے، وسیع مصطفیٰ ہیں، جانشین ہیں، ولی خدا ہیں۔ انسان پہچان نہیں سکتا، بساط نہیں ہے انسان کی کہ انسان معرفت، اور ہم نے عرض کیا ہے کہ معرفت کا پہلا باب، معرفت کا پہلا جلوہ، معرفت کا پہلا جو ڈور ہے، فرسٹ سٹیپ ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اسے معرفت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو جائے تو اسے قرآن کے پاس آنا ہوگا۔ قرآن نور ہے، تمہیں ویژن دے گا، تمہیں بصیرت دے گا، تمہیں لائٹ دے گا، تمہیں جلوہ دے گا، تمہیں نظارہ علی دے گا، تمہیں پتہ چلے گا
اس وجہ سے کہ اللہ سے پوچھو، دنیا والوں سے مت پوچھو کہ علی کی شان کیا ہے۔ علی کی شان کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے اور سمجھنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے اور شناخت امیر المؤمنین میں آنا ہے، تو پہلا ذریعہ یہ ہے معرفت امیر المؤمنین کا، کہ آپ اللہ سے پوچھیں، آپ خدا سے پوچھیں، آپ رب العالمین سے پوچھیں، آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن بتائے گا۔ جس طرح قرآن نے بسم اللہ سے آغاز کیا معرفت علی کا، اور جس طرح قرآن نے بتایا ہمیں تمہیں اگر صحیح معنوں میں صراط چاہیے، صحیح معنوں میں تمہیں راستہ چاہیے، تو حقیقت میں وہ راستہ وہی ہے جو علی ابن ابی طالب کا ہے۔ علی کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، علی سے دور رہو گے تو دین سے دور رہو گے، علی سے دور رہو گے تو تمہیں توحید سے دور ہونا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ نے جو صراط بتائی ہے کہ جس پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ اور اللہ نے جنہیں اپنی ولایت کا ذمہ دار بنایا ہے، جنہیں اپنی حاکمیت دی ہے، یہ سارے اللہ ہی کے خزانوں سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ بذات ولایت کا حق اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے کہ جو حاکمیت دیا کرتا ہے، تصرف دیا کرتا ہے، سلطنت دیا کرتا ہے۔ تؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، البتہ اس کے ہاں ظرفیت ہوتی ہے، استعداد ہوا کرتی ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، اسی کو دیتا ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اللہ کے ہاں جو رسالت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، اسی طرح نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو بغیر استعداد کے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، نہیں۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو اس نے کہاں پہ رکھنا ہے۔ وہ علم مطلق ہے، ہی از اومنیسینٹ گاڈ، اس کو سب پتہ ہے۔ اللہ کی عطا میں بغیر حکمت کے، بغیر علم کے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کی حکمت اور اس کا علم تقاضا کرتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، ہر ایک کو عطا نہیں کرتا ہے، عطا صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ میرے مولا علی کی شان کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جس میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کلمہ حسر سے شروع ہے، کلمہ حسر ہے، انما کلمہ حسر ہے، یعنی اللہ نے محصور کر دیا ہے ولایت کو۔ فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، بس تمہارا ولی اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، اور اس کے ساتھ ورسولہ، بس تمہارا رسول ہے، تمہارا ولی۔ ولیکم اللہ، تمہارا ولی کیا ہے؟ تمہارا ولی اللہ ہے۔ تم اللہ کو کس معنی میں ولی مانتے ہو؟ تم سے اگر پوچھا جائے، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو کس معنی میں ولی لیتے ہیں، کیا علی کو، اللہ کو، رسول کو اس آیت میں کہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، توجہ کریں، بس تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے۔ کس طرح آپ اللہ کو ولی اپنا مانتے ہیں؟ اللہ کو ولی مانتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے یہاں پہ،
جی ولی کے تو بھائی جی ولایت کے تو کئی معنی ہیں، ولی کے تو کئی معنی ہیں، کس معنی میں آپ لیتے ہیں؟ آپ کے عقیدے کا سوال ہے، آپ کے اصول عقائد کا سوال ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اسی معنی میں، جس معنی میں اللہ ولی ہے اسی معنی میں اس کا رسول بھی ولی ہے۔ جس طرح اللہ کی ولایت تکوینی ہے، اللہ کی ولایت تشریعی ہے۔ یہاں پہ ولی دوسری مرتبہ تکرار نہیں ہے، اسی ولایت کے ذیل میں آ رہے ہیں سارے۔ اس طرح نہیں ہے کہ انما ولیکم اللہ وولیکم رسولہ وولیکم، اس کے بعد تیسرا جو ہے نا، تینوں کا الگ الگ جہت نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ جس معنی میں آپ اللہ کو ولی مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی ولایت بذات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ساری عطائیں جو ہیں ولایت کی اللہ ہی سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ ہی ولایت اپنے رسول کو دیتا ہے، اللہ ہی ولایت اپنے ولی کو دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، البس تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، بس تمہارا ولی تمہارا رسول ہے۔ اور پھر تیسری جو ولایت کا سلسلہ جو ہے پھر واو کے ساتھ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا، بس تمہارا ولی وہ ہے کہ جو والذین آمنوا الذین، صاحب ایمان، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب کہ وہ حالیہ ہے، اس حالت میں کہ جب وہ رکوع میں ہیں، اس حالت میں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں پہلا ولی تمہارا خدا ہے، دوسرا ولی تمہارا مصطفیٰ ہے، تیسرا ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بس انجام دے دیا، بتا دیا، واضح کر دی اس بات کو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جو صفتیں بتائی ہیں، شان بتائی ہے، مناقب بتائے ہیں، ایمان نہیں ایمان کل ہیں، نماز کو ادا کرنے والے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اب یہ ساری بتائیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کون ہے؟ مفسرین کے پاس جانا پڑے گا، پیغمبر اسلام کے پاس جانا پڑے گا، حضور سے پوچھنا پڑے گا۔ حضور کے پاس جو اصحاب تھے ان سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ کون ہیں، وہ کون سی ہستی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ اسی وجہ سے اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا، اس آیت کے ذیل میں یہ جب آیت نازل ہوتی ہے، بڑے بڑے صحابی اس دوران موجود ہیں، ابو ذر غفاری جیسے موجود ہیں، عمار یاسر جیسے موجود ہیں، ابن عباس جیسے موجود ہیں، سب پوچھا جاتا ہے۔ ابن عباس سے پوچھا فی قولہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ جو ہم راکعون ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ ولی علی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ کہا قال نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بڑے بڑے جو مورخین ہیں، محدثین ہیں اہل سنت کے، اور مفسرین ہیں، سب نے لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں وہ ہستی کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اس سائل کو کہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، انہوں نے عبد الوہاب ابن مجاہد سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ جی بہت سارے ہیں کہ جو اس آیت کے ذیل میں مفسرین ہیں، محققین ہیں،
ان سب نے جو ہے نا وہ حمید ابن احمد محلی نے اپنی کتاب جو اواسط ہے اس میں نقل کیا ہے، حافظ ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے اصفہانی، اور اسی طرح اس میں فرمایا گیا کہ یہ نزلت فی ہذہ الآیہ، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے کنز الفوائد میں دیکھیں جی، اس میں بھی جو ہے نا یہ موجود ہے، اور بہت سارے اور جو صاحب کشاف کو دیکھیں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، علوسی نے دیکھیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، بہت سارے ہیں، سب نے اسی بات کا کہا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ظہر کی نماز کے لیے، ظہر و عصر کے لیے مسجد میں تھے تو کہتے ہیں فقیر من فقراء المسلمین، تو مسلمانوں کا ایک جو ہے فقیر آیا، ایک تنگ دست آیا، ایک محتاج آیا، فقیر من فقراء المساکین، فقیر من فقراء المسلمین فلم یرا، اور کہتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے آواز دی، کون ہے کہ جو میری مدد کرنے والا ہے؟ یا ولی اللہ بالذی تصلی، اس کے بعد آواز بھی دی، اے ولی خدا جو نماز پڑھ رہے ہیں اس ذات کے لیے، تصدق علی بما امکنک، جتنا ممکن ہو سکے میرے لیے آپ مجھے صدقہ دیں، مجھے خیرات لیں۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی انگوٹھی جی وہ اس کی طرف بڑھائی کہ آپ لے لیں، اور وہ وَلَهُ خَاتَمٌ عَقِيقٌ يَمَانِيٌّ أَحْمَرٌ يَلْبِسُهُ فِي الصَّلَاةِ، اور جہاں تک ہے فی یمینہ، دائیں ہاتھ میں تھی، فَمَدَّ يَدَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَأَشَارَ إِلَى السَّائِلِ، آ جاؤ یہ علی کی عطا ہے، آ جاؤ یہ علی کا صدقہ ہے، آ جاؤ یہ علی کا تصدق ہے، تم آ کے جو ہے نا وہ لے لو۔ اور یہاں پہ جب سارے صحابی اس بات کے اوپر شاہد ہیں، بہت سارے، انس بن مالک کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا باقی جتنے ہیں بڑے بڑے جو اصحاب ہیں، انہوں نے سب نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتی ہے، وہیں پہ بیٹھی ہوئی کہتے ہیں جبریل امین آ جاتے ہیں، جبریل امین آ کر اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو ہے نا یہ وہ آیت ہے، اور جس کے بارے میں جو آئے ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہتے ہیں اصحاب کے سامنے حضور نے آئے ولایت کو پڑھا ہے۔ آئے ولایت کو جب پڑھا اس دوران کہتے ہیں کہ حسان ابن ثابت، وہاں پہ حسان ابن ثابت موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پہ قصیدہ بھی لکھا ہے، ابا حسن تفدیک نفسی و مہجتی، ابو حسن میری جان تم پہ قربان ہو جائے، میری جان اور میری روح آپ پہ قربان ہو جائے۔ اللہ نے فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ إِذْ أَنْتَ الرَّاكِعُونَ، آپ نے حالت رکوع میں، آپ ہی ہیں کہ جس نے حالت رکوع میں کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ دی ہے۔ اِذْ أَنْتَ رَاكِعٌ فَدَتْكَ نُفُوسُ الْقَوْمِ يَا خَيْرَ رَاكِعٍ، اے بہترین رکوع کرنے والے، تجھ پر یہ ساری ملت قربان ہو جائے، ساری ملت فدا ہو جائے۔ فَانزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَةٍ فَأَثْبَتَهَا فِي مُحْكَمِ الشَّرَائِعِ، اللہ نے آپ کی شان میں بہترین آیت ہے کہ جو آئے ولایت ہے وہ نازل کی ہے، اور اسے قرآن کی جو محکم آیات ہیں اس میں سے قرار دیا ہے۔ وہاں پہ شعراء تھے، انہوں نے جو ہے اس عظیم ولایت پر جشن منایا، اور مولا امیر المومنین کی شان اقدس میں قصیدہ کہا۔ یہاں سے یہ بات ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ بہت سارے، اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں، اجماع ہے تشیع کا اس بات پر کہ یہ آیت
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور بڑے بڑے جتنے بھی فقہا ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اہل سنت کے سیر اور تاریخ کی جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، فقہا میں سے، علماء میں سے، مشائخ میں سے، مفسرین، محدثین، درجنوں کے حساب سے جو ہے اس میں انہوں نے ریفرنسز موجود ہیں اہل سنت کے ہاں، شیعہ کے ہاں، کہ یہ آیت آئے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس شان میں نازل ہوئی ہے۔ بعض نے ابن تیمیہ جیسے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ، حتیٰ کہ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر کبیر جو ہے فخر الدین رازی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، لیکن بعض نے ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے جو اعتراض ہیں اس کے جواب دینے میں جو ہے نا وہ کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جب کہا ابن تیمیہ اور اس کے جتنے فالورز ہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اب دیکھو یاد رکھو ایک چیز کہ جہاں پہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فإن علیًا مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ اس جملے کو رکھیں کہ حضور نے جب یہ زکوٰۃ پتہ چلا جبرائیل امین کے ذریعے اور یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو حضور نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہا اللہم من کنت مولاہ علیًا مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولاہ فإن علیًا مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، پروردگار جو علی سے دوستی رکھے، جو علی کی ولایت کے سائے میں آئے تو اس کا والی بن جا، جو علی کا دشمن ہے بنے تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ حضور نے دعا دی ہے اس کے بعد، اور یہی چیز اگر آپ کو پتہ ہو، آپ اگر غدیر میں چلے جائیں تو اسی قسم کا ہے، وہاں پہ بھی حضور نے یہی فرمایا، سارے صحابی حاجی موجود ہیں، 1,20,000، 1,24,000، 1,40,000 کا مجمع ہے حاجیوں کا، اس میں بھی فرماتے ہیں یاد رکھو ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مولا کل مؤمن و مومنہ، میں ہر مومن اور مومنہ کا مومن اور مومنہ کا مولا ہوں۔ اور اس کے بعد بلا فاصلہ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ واحذل من حزلہ۔ فرماتے ہیں میرے اللہ جو علی کا دوست تو اس کا دوست بن جا، جو علی کا دشمن تو اس کا دشمن بن جا، جو علی کی نصرت کرے تو اس کا ناصر بن جا، جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی رسوائی اور ذلت میں اضافہ فرما۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، یہ حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی فرمایا اس آیت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولاہ فإن علیًا مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ آپ اس آیت کی اگر کنیکٹیویٹیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، آیت کو ملائیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں پہ بھی فاصلہ نہیں ہے، یاد رکھو تمہاری ولایت، سب سے پہلی ولایت اللہ کی ہے، سب سے پہلی ولایت
خدا کی ہے، اس کے ساتھ دوسری ولایت مصطفیٰ کی ہے، تیسری ولایت مرتضیٰ کی ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل، خلیفتہ بلا فصل آئے ولایت میں ہے، انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے فاصلہ نہیں ڈالا تو ہم کیوں فاصلہ ڈالیں گے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے، تیسرا ولی علی ہے۔ اللہ نے بھی فاصلہ نہیں ڈالا، لہٰذا درمیان میں کوئی اور فاصلہ ہوتا تو ہم ٹھیک ہے، ہم فاصلے کے مانتے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اذان آتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، خلیفتہ بلا فصل اس وجہ سے کہ آئے ولایت کے تحت ہے، آئے ولایت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہاں پہ فاصلہ نہیں ہے۔ اگر فاصلہ ہوتا آئے ولایت میں ہم کہتے ٹھیک ہے، فاصلہ ہے یہاں پہ۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین حجت اللہ کہتے ہیں، وخلیفتہ بلا فصل کہتے ہیں، خلیفتہ بلا فصل یہی ہے، یہ جو ولایت ہے یہ ولایت بلا فصل ہے۔ تمہارا سب سے پہلا ولی خدا ہے، دوسرا ولی مصطفیٰ ہے، تیسرا ولی مرتضیٰ ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ اور حضور نے بھی کیا کیا ہے؟ حضور نے بھی اسی طرح فرمایا غدیر پہ، اور یہاں پہ بھی میں کہہ دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی حضور نے، اس سے مراد جو ہے نا 28 معنی ہیں، بعض ملا جو ہے نا اس کو کوشش کرتے ہیں کلر لیس کرنے کے لیے شان ولایت کو، کہتے ہیں کہ او جی ولایت تھے 28 معنی جناب۔ اچھا ہم آپ کو کہتے ہیں آپ 28 نہیں، آپ 28,000 معنی اس کے لے لیں۔ پہلے اس آیت کا بتائیں پھر میں اس کے سلسلے میں بتاؤں گا۔ آپ اس ولایت کے 28 نہیں 28,000 معنی لے لیں، آپ کو یہ آئے ولایت میں اللہ کی ولایت کیسے نظر آتی ہے؟ آپ گستاخی پہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ولایت کا معنی تو ولی کا معنی جو ہے نا وہ غلام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا عجیب ہے، آپ کو جب کہا جائے کہ آئے ولایت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آپ اللہ کو کس معنی میں ولی سمجھتے ہیں؟ آپ معنی حاکمیت سمجھتے ہیں، تصرف کرنے والے کو سمجھتے ہیں، جو ہماری جانوں کے اوپر بھی تصرف رکھے اسے بھی مانتے ہیں، یا فقط جو ہے نا وہ اللہ کی ولایت کا معنی جو ہے وہ فقط جو ہے نا دوستی ہے، دوستی یاری جو ہے نا بس یہی ہے، یعنی وہ ہمارا حاکم نہیں ہے، وہ ہمارا مقتدر نہیں ہے، وہ ہمارا رہنما نہیں ہے، وہ ہمارا مقتدا نہیں، بس دوستی ہے۔ کس معنی میں آپ اللہ کو اپنا ولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ولی سمجھتے ہیں کہ اس کی ولایت تکوینی بھی ہے، اس کی ولایت تشریعی بھی ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی مالکیت ہے، وہ ہم پہ تصرف رکھتا ہے، ہماری جانوں پہ تصرف رکھتا ہے۔ اسی طرح جس معنی میں آپ اللہ کو ولی سمجھیں گے، اللہ نے وہی حاکمیت اپنے رسول کے سپرد کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ جس معنی میں آپ اللہ کو ولی سمجھتے ہیں اسی معنی میں اس کا مصطفیٰ بھی ولی ہے، اور جس معنی میں رسول خدا ولی ہیں اسی معنی میں علی مرتضیٰ ولی ہے۔ اس آیت کی مصداق کے تحت، اس آیت کے مفہوم کے تحت، سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت کے تحت، جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو صیغہ جمع کہا گیا ہے، یہاں پہ یہ ہے والذین، الذین جو ہے نا وہ الذین جو ہے نا وہ جمع کا صیغہ ہے، الذین، اس کے بعد جو ہے نا یقیمون الصلاۃ،
یقیم جو ہے نا، یقیم و یقیمان یقیمون، یقیمون بھی جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یؤتون جو ہے نا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. راکعون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اچھا جی، تو یہاں پہ علی ابن ابی طالب، جس طرح ابن تیمیہ یا اس جیسے جو لوگ ہیں چند ایک ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جواب سے اہل سنت کے ہاں آلوسی نے جو جواب دیا، صاحب کشاف نے جو جواب دیا، میں خلاصہ کروں بات کا، ٹائم تمام ہمارا ہو رہا ہے. یہ میں کہتا چلوں کہ دیکھو یہاں پہ جمع قرآن کی آپ کتنی آیات ہیں، درجنوں آیات ہیں کہ جس میں صیغہ جمع کا ہے، مراد جو ہے نا مفرد ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صیغہ جو ہے جمع کا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے یا کتنے ہیں خدا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. ہم میں کون ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر جو ہے نا عطا کیا. وہاں میں بھی صیغہ جمع کا ہے. نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، وہاں میں بھی صیغہ جو ہے نا وہ امرا کہتے ہیں مفرد کو. نساء جو ہے نا جمع کے لیے آتا ہے. وہاں پہ کیا ہے، سارے جو ہے نا وہ جتنے بھی مفسرین سب نے کہا ہے کہ سید سلام اللہ علیہ مباہلہ میں جاتی ہے. اب کیا ہے، قرآن میں بہت سارے مقامات ہیں، درجنوں اس قسم کے مقامات ہیں کہ جہاں پہ صیغہ جمع کا ہے لیکن مراد جو ہے نا مفرد ہے، واحد مراد ہے، مفرد مراد ہے، سنگولیرٹی ہے اس کے اندر. یہ قرآن کی نزاکتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات وہ خاص میں عام معنی لیتا ہے اور بعض اوقات عام میں خاص معنی لیتا ہے. قرآن کے ان ظرافتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جواب جو میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت نے جو جواب دیا میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آلوسی نے جو ہے نا، اور اسی انداز کے ساتھ جو ہے نا صاحب کشاف نے بھی جواب دیا. کہا کہ یہ جو جمع ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دینے والی ہستی ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. صیغہ جو جمع کا استعمال ہوا ہے وہ تعظیم الفعل و تعظیم الفاعل. انہوں نے البتہ فاصلے کے ساتھ اس کو اپنے اس میں لکھا اسٹیٹمنٹ میں، لیکن میں نے جمع کر دیا تاکہ ٹائم بھی آپ کا بچے اور بات واضح ہو جائے اچھے طریقے سے. جمع اس وجہ سے صیغہ استعمال ہوا ہے تاکہ جو شان اس کام کی ہے، علی ابن ابی طالب کے اس انفاق کی ہے، تصدق کی ہے، اس شان کو بھی بتا دیا جائے، تعظیم الفعل و تعظیم الفاعل، اور علی کی عظمت اور جلالت کو بھی بتا دیا جائے. جمع بعض اوقات شان کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے، عزت اور احترام کے عنوان سے ہوا کرتی ہے، تکریم اور تعظیم کے عنوان سے ہوا کرتی ہے. تعظیم الفعل والفاعل، یہ جمع اس وجہ سے ہے تاکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت کو بتایا جائے، اس کام کی افادیت کو بتایا جائے کہ اگر تم حالت نماز میں ہو اور اگر ایک مسکین آ جائے، ایک غریب آ جائے، ایک محتاج آ جائے، کبھی تمہیں دریغ نہیں کرنا ہے انفاق سے، اپنے تصدق سے، انفاق سے کبھی تم نے منہ نہیں موڑنا ہے، اس وجہ سے کہ علی جیسے حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو تم بھی علی کے ماننے والے بن جاؤ. یہ مطلب ہے وہاں پہ تعظیم الفعل، تعظیم الفعل کی وجہ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کی کیا شان ہے، ان کی کیا شان عظمت ہو سکتی ہے کہ جو نماز کے عالم میں غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے، محتاجوں کا خیال رکھنے والا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنے والا ہے، بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے، یتیموں کا خیال رکھنے والا ہے، بے کسوں کا خیال رکھنے والا ہے. وہ علی ہے جس کی صفت یہ ہے
صفت علی، شان علی کو بتایا گیا ہے، اس شان عظمت کو بتایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ علی کے سامنے اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، علی کا دل تڑپ جاتا ہے۔ علی شان بتائی ہے کہ ان کی جو انفاق کرنے والے ہیں، تعظیم الفاعل، کہ جنہوں نے یہ انفاق کیا ہے، تاکہ کتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے۔ بہت سارے ہیں 40 انگوٹھیاں بعد میں دی ہیں، مجھے نہیں ضرورت بات کرنے کے لیے ان کی، لیکن اس بات کے لیے کیوں ایک آیت جو ہے، تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی آیتیں اس طرح نہیں نازل ہوتی ہیں، آیتیں اخلاص کی بنیاد پر نازل ہوتی ہیں، آیتیں ایثار کی بنیاد پر نازل ہوتی ہیں، آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کی بنیاد پہ نازل ہوا کرتی ہیں۔ آیتیں اس طرح نہیں ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے لیے شو آف کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے ریا کے لیے، دوسروں کو اپنا تکبر بتانے کے لیے، دوسروں کو اپنی بڑائی بتانے کے لیے آیتیں نہیں آتی ہیں۔ اللہ کے ہاں آیت اسی کے لیے آتی ہے جو اخلاص کا مرکز ہوا کرتا ہے، جو ایثار کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو، ایثار کا مرکز ہے علی، انفاق کا مرکز ہے علی، علی تعظیم الفاعل، یہ جمع صیغہ اس وجہ سے ہے، کتنی بڑی شان کا مالک ہے، کتنے بڑے بھرم کا مالک ہے، کتنی بڑی عظمت کا مالک ہے، کتنی بڑی جلالت کا مالک ہے، اللہ کے ہاں سے، اللہ کی اس عبودیت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، بندگی پروردگار میں ہے، بندوں کا پھر بھی خیال ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر محتاج آ جاتا ہے اسے محروم نہیں کرتے۔ علی کی ذات ہی وہی ہے، ہمیشہ زندگی پوری گزری ہے علی کی، مظلوموں کی مدد میں گزری ہے، محتاجوں کی مدد میں گزری ہے، انسانیت کی خدمت میں گزری ہے۔ علی نے حکومت نہیں کی ہے، علی نے ریاضت کی ہے۔ اس حد تک خیال ہے جس کو، اس وجہ سے کہ پوری یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، علی ابن ابی طالب کا انداز مختلف ہے، بدلا ہوا ہے۔ ان کا جو انداز ایک دن کسی بیٹے کے ہاں افطاری ہوتی ہے، ایک دن کسی بیٹی کے ہاں افطاری ہوتی ہے، انداز مختلف ہے۔ بہت مختصر سا آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، بہت ہی مختصر۔ بیٹے پریشان ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ پیٹ بھر کے اپنے خالق کے حضور پیش ہو جاؤں۔ جوں جوں دن گزرتے ہیں، پہلی ماہ مبارک رمضان گزری، دوسری گزری، 10ویں گزری، 15ویں گزری، علی ابن ابی طالب کی شان اس حد تک مظلومیت ہے، مظلومیت اس حد تک ہے۔ آپ آج کی اگر زیارت پڑھیں، اپنے مولا و راقع کی زیارت میں جو جملہ ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ صبر تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی کیا، صبر تو شہید کربلا نے بھی کیا، صبر تو امام زین العابدین نے بھی کیا، صبر تو امام محمد باقر نے بھی کیا، صبر تو امام جعفر صادق نے کیا۔ سب کے لیے یہ اصبر الصابرین سے اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ صبر؟ آپ اگر کربلا میں دیکھیں، سب سے زیادہ مصیبتیں ہیں، سب سے زیادہ آلام ہیں، سب سے زیادہ عزا ہے، لیکن کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ میرے معصوم امام کی، اس زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صابروں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے میرے امام، آپ پہ سلام ہو۔ آپ کو ایک ہی واقعہ یاد آئے گا، کتنے آپ کو واقعات یاد آئیں گے، کہاں کہاں پہ علی نے صبر کیا ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد کیا صبر کیا، خلافت پہ قبضہ ہوتا ہے صبر کیا، امامت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صبر کیا، گلے میں رسی ڈالی گئی تو صبر کیا۔ یہاں تک نہیں، عزت اور حرمت، جہاں تک کہ لوگ آتے ہیں دروازے کے اوپر جمع ہو کر
کہتے ہیں علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ہاں میرے مولا صبر کرتے ہیں، اپنی تلوار نہیں نکالی، لوگوں نے گلے میں رسی ڈالی، یہاں تک ہے کہ حرم ہے، یہ گھر کیا ہے؟ حرم رسول خدا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ فاطمہ زہرا یہ تو انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، یہ تو رسولوں کے گھروں سے افضل ہے، لیکن اس دوران بھی صبر کیا کہ کیا عالم تھی بین الدار والجدار کہ بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی، اس دوران بھی صبر کیا۔ آتا خطبہ شخصیہ میں فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے کس کس حال میں صبر کیا ہے۔ آج اپنے مولا اور آقا اصبر و صابرین کو پرسہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ 19ویں کی شب امام جو ہے افطار کے لیے اپنی بیٹی، اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کہ ہاں افطار پہ تھے، بہت مختصر سے افطار کیا۔ اس کے بعد سفید صبح جب نمودار ہوا، سب سے پہلے گلدست اذان پہ اذان کہی، اس کے بعد پھر بھی جتنے سوئے ہوئے تھے امام کا بڑا نرم انداز کے ساتھ سب کو بیدار کیا کرتے تھے۔ امام نے اس سے بھی ابن ملجم کو بھی موعظہ کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو ہر قسم کی بے حیائی سے بچاتی ہے، ہر قسم کے فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے۔ نماز انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ اوندا لیٹا ہوا تھا، فرمایا کس طرح لیٹے ہوئے ہو؟ یہ تو شیطان اس طرح لیٹا کرتا ہے، دائیں لیٹا کرو۔ یہ دائیں کیا ہے؟ علماء لیٹا کرتے ہیں دائیں کروٹ، بائیں کروٹ حکماء لیٹا کرتے ہیں۔ یہ اوندا جو تم لیٹے ہو یہ تو شیطان کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جب اس نے تھوڑی سی لیت و لال کی تو امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو نے کیا اپنے لباس کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے تم کس لیے آئے ہو۔ اللہ کے نمازی نے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پہلی رکعت تمام ہوئی تھی، سجدے سے سر اٹھایا تھا، ایسے میں ابن ملجم کی تلوار کا آنا اور جبرائیل امین نے آ کر نوحہ پڑا، آزا کہیں آ جاؤ دیکھو لوگو، ہائے رسول خدا کے بھائی کو مارا گیا، ہائے قتلہ اشکل اشکیا، علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا، انہیں شقی ترین فرد نے قتل کیا ہے۔ امام کو لاتے ہیں بیت الشرف کے دروازے پہ، امام چاہتے ہیں کہ میں اٹھ کے خود کھڑے ہو کر جاؤں، میں نہیں چاہتا بیٹیوں کے سامنے اس طرح حالت میں کہ آپ مجھے اس گلیم اس موٹی چادر پہ آپ جب لے کے جائیں گے میری بیٹیاں پریشان ہو جائیں گی۔ نہیں میرے مولا، جب یہ حالت دیکھی امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں بابا آپ کی یہ حالت نہیں ہے، فرمایا مجھے سہارا دو، اور یہ جو آئے ہیں ہمارے چاہنے والے انہیں کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ میرے مولا برداشت نہیں کرتے کہ زینب اور ام کلثوم کی آواز ہائے نامحرموں کے کانوں تک آئے، لیکن مولا یہ تو 40 ہجری ہے، ابھی 61 ہجری میں کیا ہوگا؟ یہی کوفہ، یہی شام، یہی بازار ہوں گے جہاں پہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے شرابی کا دربار، اور جب یہ آواز دے رہا ہوگا این زینب و این ام کلثوم، میرے مولا کو لے کر گئے۔ ہائے جب کہتے ہیں جب بیٹیوں نے دیکھا وہ امیر المومنین جو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے تھے، صبرن صبرا، بیٹا صبر کرنا، حسن مجتبیٰ صبر کرنا، حسین کربلا صبر کرنا، لیکن جو ہی اپنی بیٹی کو دیکھا زینب کبریٰ ام کلثوم کو دیکھا، ایک دفعہ گلے کے ہاتھ رکھ خود داروں قطار رونے لگے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایاما منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار جتنے اس وقت ہمارے ناظرین ہمارے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، پروردگار یہ مولا کی عزاداری ان سب کو نصیب فرما، یہ عزاداری سوگواری
اور پرسا پروردگار پیغمبر اسلام خاتون جنت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما، اس عزا کو ہماری آخرت کا، ہماری قبر کا سرمایہ قرار دے، ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار اس عزا میں جہاں سے 1402 سال ہو گئے ہیں، ہمیں یہ عزا مناتے ہوئے جس نے بھی اس عزائے امیر المومنین نے شرکت کی ہے، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد وہ موجود نہیں ہیں، پروردگار تو اس عزا کا ثواب ان سب کے نام اعمال میں ودیعت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین اور بالخصوص مرحوم سید ابو طاہر، سیدہ فاطمہ بیگم، پروردگار تو ان کی روح کو شاد فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے انصار احباب، آپ کے مجاہدین، عزاداران امیر المومنین، ہم سب کو شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جاء محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔